وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اے حبیب، بے شک تم سے پہلے رسولوں کو ساتھ بھی مذاق کیا گیا، رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، تو وہ جو ان میں سے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے ان پر ان کا مذاق ہی اتر آیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے محبوب بے شک تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا۔ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے جس سے حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے۔ اس پر سرور عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل سہمی، سود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ مخزومی، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب اس کو اندھا کر دیں۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور طعن اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ اس حال میں حضرت جبریل امین حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کی قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں ان کا شر دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں یہ ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کی تہ بند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن اس نے تکبر کی وجہ سے اس کو نکالنے کے لیے سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا اور یہ شخص بھی مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں سر مارتا تھا، اس میں مر گیا اور یہ کہتا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقا لگ گئی۔ کلبی کی روایت ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا اور نکال دیا۔ اسی حالت میں یہ کہتا مر گیا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا، اور حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا اور وہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔